حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ کل بیان کیا گیا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے پیش نظر دشمنان اسلام نے خاص طور پر یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں اس کی اہمیت کو کس طرح سے کم کیا جائے. اس سلسلے میں مختلف تحریکات وجود میں آئی جس کا اختصار کے ساتھ اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ تحریک استشراق کیا ہے اور مستشرقین نے کیسے اثرات ہمارے عالم اسلام پر چھوڑے. اسی استشراق کے نتیجے میں جو تحریکیں وجود میں آئی جو بعد میں چل کر کبھی کوئی سیاسی تحریک بن جاتی ہے جیسے استعمار، یعنی عالم اسلام پر مغربی تسلط کی راہ ہموار کرنے والی جو تحریک ہے وہ تحریک استشراق ہے کہ تحریک استشراق نے ایک میدان ہموار کیا، راستہ ہموار کیا اور مغربی اقوام کے لیے ہر میدان میں ایسے اسباب مہیا کیے جس کی وجہ سے ان کے لیے عالم اسلام پر تسلط آسان ہو گیا. عالم اسلام پر تسلط کو اتنا آسان نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم اسلام پر تسلط آسان نہیں تھا، اس لیے کہ عالم اسلام یہ بہت مضبوط اور مستحکم انداز میں دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور دنیا کے ہر خطے کو اپنے علم، اپنی فکر، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے متاثر کر چکا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جو تاریخ اسلام کی آخری خلافت ہے، 1923 میں اس کا سقوط عمل میں آیا. 1923 تک یعنی آج سے تقریباً 98 سال پہلے تک دنیا میں خلافت قائم تھی. تو 1923 میں کچھ منافقوں کے ذریعے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس کو مصطفیٰ کے بجائے مضموم کہنا چاہیے اور کمال کے بجائے زوال کہنا چاہیے، اس نے مغربی طاقتوں کا آلہ کار بن کر ترکی میں جو عالم اسلام کا دارالحکومت تھا، خلافت اسلامیہ عثمانیہ کے سقوط کا اعلان کیا. تو کہتے ہیں کہ اس خلافت کو توڑنے کے لیے اور عالم اسلام کو منتشر کرنے کے لیے مغرب کو 300 سال محنت کرنی پڑی. کتنے سال محنت کرنی پڑی؟ 300 سال. 300 سال تک علمی اعتبار سے،
فکری اعتبار سے اور اپنی جتنی بھی وسعت اور طاقت ہو سکتی ہے انہوں نے اسے جھونک دی، تب جا کر وہ عالم اسلام پر تسلط قائم کرنے میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ اور وہ بھی کب کامیاب ہوئے؟ جب انہوں نے فرق وسد کے اصول پر عمل کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اس اصول پر عمل کیا تو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اس طرف مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور دوسری طرف یہ مسلمان ملکوں پر قبضہ حاصل کرتے رہے۔ مسلمانوں کو کیسے توڑا گیا؟ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ تحریک استشراق نے اسلامی تعلیمات پر اعتراضات قائم کیے، انہی اعتراضات کی روشنی میں عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جسے خود اپنے دین اور اپنے مذہب پر یقین نہیں تھا، جو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر انہوں نے سیاسی اعتبار سے نظریہ قومیت کو جنم دیا۔ کس کو جنم دیا؟ نظریہ قومیت اور وطنیت۔ کیا ہے نظریہ قومیت اور وطنیت؟ عربوں سے یہ کہا کہ تم قوم عرب ہو اور خلافت عثمانیہ یہ ترکی ہے، تو اقوام ترک اقوام عرب پر کیوں حکومت کرے؟ تم تو عرب ہو، تم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ سے مبعوث کیے گئے، تو تم پر ترکی حکومت کرے؟ یہ تو چل نہیں سکتا ہے۔ ایسے ان کی برین واشنگ کی، ان کے ذہن کو تیار کیا۔ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف 19ویں صدی کے آغاز سے عرب ممالک میں تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی۔ ان تحریکوں کے پیچھے یہی انگریز ہوا کرتے تھے، اور یہ تحریکیں یہ کہہ کر شروع ہوئی کہ ہم عرب ہیں، ہم پر ترکی حکومت نہیں کر سکتے۔ اس کا آغاز مصر سے ہوا کہ مصر میں سب سے پہلے محمد علی پاشا جو تھا اس نے اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لیا اور اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ عالم عرب میں عربیت کے نام پر اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ 100 سال کے عرصے میں پورا عالم اسلام یہ ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو گیا۔ جس دنیا کے خطہ پر خلافت عثمانیہ کو تسلط حاصل تھا، وہ آج 59 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ کتنے ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے؟ 59 تو 59 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ پورا عالم اسلام۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی جو مغلیہ حکومتیں تھیں یہ بھی انہی کے زیر لگی تھی۔ خلافت عثمانیہ نے ہندوستان پر اسی لیے حملہ نہیں کیا کہ یہاں کے بادشاہوں نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی تھی کہ بھئی ہم حکومت کریں گے، جمعہ کے خطبے میں آپ کا نام لیا جائے گا اور آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں، کس بنیاد پر لڑائی؟ تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تو اس طریقے سے اس پورے عالم اسلام کو انہوں نے منتشر کیا۔ عالم اسلام میں قومی تحریکیں شروع ہوئی، اس کے بعد آگے چل کر انہی قومی تحریکوں میں سے اشتراکی تحریکیں شروع ہوئی۔ البعث پارٹی، حزب البعث جس کو کہا جاتا ہے، با عین اور تا تا جیم، تو حزب البعث یہ عالم اسلام کو خلافت کے خاتمے کے بعد مزید منتشر کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ صدام حسین کا تعلق بھی حزب البعث تھا، حافظ الاسد جو بشار الاسد کا باپ تھا اس کا تعلق بھی حزب البعث سے تھا، اور اس کے علاوہ بھی عالم عرب کے بہت سارے، ان سب کا تعلق
بعث پارٹی سے. اور بعث پارٹی کا نعرہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں, ہمیں عرب کی اور عربیت کی ضرورت ہے. اسلام نہیں ہوگا تو چل جائے. اسی لیے قضیہ فلسطین کو بھی کسی زمانے میں انہوں نے عربیت کا رنگ دیا کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے. ورنہ 1965 میں حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے یہ تیرے پراسرار بندے اپنی کتاب ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1965 اور 67 میں جب اسرائیل کا وجود ہو رہا تھا اور مصر کے ساتھ اس کی جنگ ہو رہی تھی, اس زمانے میں پورے عالم اسلام سے مسلمان فلسطین کو بچانے کے لیے جانے کے لیے تیار تھے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 17-18 سال تھی اور ہم لوگ خود تیاری کر رہے تھے, ہم لوگ سب وہاں پر جانے ہی والے تھے, پورا انتظام ہو چکا تھا, بر صغیر سے بہت سارے مسلمان جا رہے تھے, دنیا کے مختلف خطوں سے. تو اس وقت مصر کا جو حکمران تھا جمال عبد الناصر, اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم عرب ہیں, یہ ہمارے عرب کا مسئلہ ہے, کسی دوسرے کے تعاون کی ہم کو ضرورت نہیں اور ہم نمٹ لیں گے. یہ سب ان کے آپس میں خفیہ طور پر سازشیں تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مصر کو شکست ہوئی, اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا, سینا کے بہت سارے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا جو مصر کا حصہ ہوا کرتے تھے, اردن اور جارڈن کے بہت سارے حصے پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور فلسطین کے بھی بہت سارے حصے پر قبضہ کر لیا. تو یہ صرف اسی بنیاد پر, قومیت اور عربیت کی بنیاد پر اس مسئلے کو, ورنہ آج مسلمانوں کا یہ برا حال نہ ہوتا جو اس وقت ہے. یہ سب کے سب قومیت کا نتیجہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بت ہے وطنیت اور قومیت. اسلام میں قومیت اور وطنیت نہیں, اسلام میں اخوت اسلامی, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. تو ہمارے یہاں پر وطنیت اور قومیت بعد میں ہے, اور اس سے پہلے وطنیت اور قومیت سے پہلے کیا ہے, اسلامیت ہے. مگر بہرحال ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے عالم اسلام کو سیاسی میدان میں شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یہ پورا عالم اسلام منتشر ہو کر رہ گیا. یہ منکرین حدیث کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے, جس کی گروہ اول کا پہلے ہم نے تذکرہ کیا, تو یہ سب کے سب انہی ساری چیزوں کا نتیجہ ہے. لیکن الاسلام یعلو ولا یعلی, یہ کتنا ہی اسلام کو دبائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسلام دبتا نہیں, ایک جگہ پر دبتا ہے تو دوسری جگہ پر کیا ہو جاتا ہے, یہ کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی یہ تازہ صورتحال افغانستان کی, طالبان حکمران 2001 میں ہم لوگ مشکات میں تھے, سن 2000 میں. تو اس وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑا دیا گیا تھا امریکہ میں 2001 میں. اس وقت طالبان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, وہ پورا ایک پلان تھا, القاعدہ کا نام لیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے طالبان کو ٹارگیٹ کرنا تھا, اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ طالبان اگر افغانستان میں مستحکم ہو گئے تو عالم اسلام ایک بار پھر کیا ہوگا, اپنی طاقت کے ساتھ ابھرنے لگے. لہذا اس بنا پر انہوں نے طالبان کو ختم کرنے کا پلان بنایا. ان کا ایک وزیر تھا رمزفیلڈ,
ابھی 2 دن پہلے ہی مرا ہے، بلکہ کل ہی جہنم رسید ہوئے ہے حضرت. تو اس نے اس وقت 2001 میں کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کی جائے گی، اور ان طالبانوں کو تو ہم چند مہینوں میں ختم کر کے رکھ دیں گے. ان طالبانوں کو تو ہم کیا کریں گے؟ چند مہینوں میں ختم کر کے رکھ دیں گے. 20 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ وہ نہت طالبان جو میرے اور آپ کی طرح چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے، جس تحریک کو ملا عمر نے شروع کیا تھا 1990 کی دہائی میں، 90 سے پہلے جب عالم اسلام اور خاص طور پر افغانستان بڑے بدترین صورتحال سے گزر رہا تھا. غلب الدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی وغیرہ جو حکمران تھے وہاں کے، تو روس کی شکست کے بعد 1991 میں روس کو شکست ہوئی. 90-91 میں رشیا کو شکست ہوئی. مجھے آج تک یاد ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر ہم یہاں سے نکلے. اس زمانے میں ریڈیو کا زمانہ تھا، تو ہماری عمر 10-12 سال رہی ہوگی. تو جب ہم لوگ کوارٹر پر پہنچے تو وہاں پر اساتذہ ریڈیو پر خبر سن کر خوشی منائے. ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو کہا کہ رشیا کو شکست ہوئی اور افغانستان میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگی. تو اس آپسی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے مدارس کے علماء اور طلباء میدان میں آئے، اور انہوں نے 5-7 سال کی جد و جہد کے بعد افغانستان کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد پورے افغانستان کے اوپر بالکل خلافت راشدہ اور خلافت اسلامیہ کے طرز پر حکومت قائم کی. جو دشمنان اسلام کو ایک نظر نہ بھائی، اور اس کے 3 سے 4 سال ہی انہوں نے کیا کر دیا، ان پر حملہ کیا. بہرحال تو یہ 2 مہینے میں ختم کرنے کی بات کرتے تھے، 20 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے. اور پرسوں کی بات ہے کہ دنیا کے 60 ملکوں کے فوجی جو اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے، جبکہ سپر پاور ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتی ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، وہ اپنا بولیا بستر لے کر افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا. کسی کالم نگار نے بڑا اچھا لکھا. اس نے کہا کہ رمسفیلڈ جو یہ کہتا تھا کہ ہم 2 مہینے میں ان کا خاتمہ کر دیں گے، کہا اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے اسے یہ بدلا دیا کہ وہی طالبان جس کو تم 2 مہینے میں ختم کرنا چاہتے تھے، 20 سال کے بعد ان سے شکست کھا کر اس کی نظروں کے سامنے ان کو واپس ہونا پڑا. وہ واپس ہوئے، اس کے بعد مرا. پرسوں وہ واپس ہوئے اور اس کے دوسرے دن وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتا ہے. تو کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو دکھلا دیا کہ 20 سال تک بھی حالانکہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے روسیوں کے ساتھ بھی بغیر ہتھیار کے جہاد کیا، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی بغیر ہتھیار کے نہتے ہو کر جہاد کیا. مگر ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو فضا بدر پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کمزور ہوتا ہے تو ساری طاقتوں کے باوجود بھی صورتحال وہی کے وہیں رہتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں 2 واقعے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک ہے واقعہ بدر اور دوسرا ہے واقعہ حنین کے زمانے کا واقعہ ہے. اور واقعہ حنین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینوں پہلے کا واقعہ ہے. ایک بڑا اہم سبق ان دونوں واقعوں سے ملتا ہے. کیا ہے وہ؟ بدر کے موقع پر مسلمان کتنے سے 313 کتنے مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں اس زمانے کا سپر پاور قریش تھا. جیسے آج امریکہ ہے سب کی ماں بن کے بیٹھی ہے، ویسے اس زمانے میں کون تھا؟ قریش تھا. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. کتنی تھی؟ اس کا مطلب ان سے 1 2 3 گنا 3.5 گنا زیادہ تھا. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی لڑنے، گھوڑے بھی نہیں تھے،
2-3 گھوڑے تھے, 20-25 تلواریں تھی, نیزے تھے. ان کے یہاں پر روزانہ اونٹ کاٹے جاتے تھے اور ایک دن میں 10 اونٹ کھائے جاتے تھے. اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ حضرات صحابہ بالکل اچانک آئے تھے, تو ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا, اسباب کے درجے میں کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جنگ ہوئی. جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کا کوئی مبصر, دنیا کا کوئی تجزیہ نگار اور دنیا کا کوئی بھی تجربہ کار آدمی ظاہری طور پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کامیابی کس کو ملے گی, مسلمانوں کو. مگر ملی کس کو؟ مسلمانوں کو. اور ان کے کتنے سردار مارے گئے؟ 70 سردار مارے گئے, جو آج بھی کلیب بدر میں مدفون ہے. اور ایسے کہ کلیب بدر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے. کلیب بدر کہاں ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں خود 4 مرتبہ گیا بدر. کتنی مرتبہ گیا میں؟ 4 مرتبہ. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ 70 صنادید قریش جہاں پر ڈال دیے گئے تھے وہ کہاں پر ہے. وہاں پر بھی جا کر پوچھو تو لوگوں کو کچھ پتا نہیں. تو بغیر اسباب کے صرف مسلمانوں کو جس چیز نے کامیابی دلائی وہ 2 چیزیں. کتنی چیزیں تھی؟ ایک تھا ان کا مضبوط ایمان, اور دوسرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا, دعا. ایک تھا ایمان, روحانی طاقت, اور دوسرا تھا دعا جو روحانی سلاح. یہ 2 چیز حضور نے صاحب کہہ دیا, ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا. اے اللہ اگر یہ 313 میرے جانثار آج مار دیے گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجیے, ضرور اللہ کی مدد آئے گی. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو روحانی امور پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے مادی امور کے مقابلے. دوسری طرف واقع حنین, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. اور حنین کے دن اعجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا, اوور کانفیڈنس کا شکار تھے تم. کیا ہوا حنین میں؟ حضرات صحابہ تو 10-10, 20-20 مل کر پورے لشکروں کو ہرا دیا کرتے تھے. حنین میں صحابہ کی تعداد 10,000 سے متجاوز تھی, اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد فوراً پیش آئے. تو صحابہ کیا سوچنے لگے کہ ہم جب 300 ہوتے تھے تو 1000 پر بھاری پڑ جاتے تھے, تو آج تو ہم 10,000 سے زیادہ ہیں. قرآن اسی کو کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تمہاری کثرت نے تمہیں اعجاب میں مبتلا کر دیا, تمہاری نظر اللہ سے ہٹ کر اپنے عادت پر چلی گئی, اسباب ظاہریہ پر چلی گئی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, مگر یہ تمہاری جماعت اور کثرت تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی. اللہ نے امت کو بڑا درس دیا ان دونوں معرکے میں. تو کیا ہوا؟ حضرات صحابہ پورے جوش کے ساتھ گئے اور یہ سوچ کر کہ آج تو 10,000 ہے, کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے. تو اتنا سا سوچنا اللہ کو پسند نہیں آیا. اقربا ربیش هو الحیرانی, اللہ نے کہا کہ میرے رسول کا صحابی ہو کر مجھ پر نظر نہ ہو کر اپنے عادت اور اپنے اسباب پر نظر جائے. کہا اس کو سبق سکھانا چاہیے.
وہ صحابہ آگے بڑھے. قبیلے بنو ثقیف اور طائف کے جو دوسرے قبائل تھے، یہ قبائل بہرحال بڑے جنگجو قبائل تھے اور مشہور تھے جنگوں میں. انہوں نے کیا کیا؟ چھاپا مار جنگ کی، جگہ جگہ پر چھپ گئے پہاڑیوں میں اور درختوں کے پیچھے. جیسے ہی صحابہ کا قافلہ آگے نکلا تو اچانک چاروں طرف سے وہ کیا ہوئے؟ حملہ ہوئے. ایک اچانک جو تیار نہیں تھے صحابہ اور اچانک حملہ ہوا تو اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارنے لگے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، کہ لوگوں آ جاؤ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان کا پوتا ہوں، اور میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. اور پھر بہرحال بہت دیر کے بعد واپس آئے. اس میں خاص چیز جو سمجھنے جیسی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، ان صحابہ کو کثرت کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے ناکامی سے دوچار ہونا، تھوڑی دیر کے لیے ناکامی سے کیا ہونا پڑا؟ دوچار ہونا پڑا. مگر اس سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کو ایک درس دیا گیا کہ تم اپنے اسباب پر نظر مت رکھنا. تمہاری نظر چاہے تمہارے پاس کتنے ہی وسائل ہو، کتنے ہی اسباب ہو، لیکن تمہاری نظر اللہ پر ہونی چاہیے اور تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ان العزت باللہ جمیعا. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. فتح اور کامرانی دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ تمہارا اگر اس میں خلل آیا تو تمہاری سارے اسباب تو طاقت اور قوت کے باوجود بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب ان دو سے کیا نتیجہ نکلا کہ بغیر مادی اسباب کے روحانی اسباب کے ذریعے سے مسلمان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. مادی اسباب ہو مگر روحانیت میں کمزور ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ لویس التاسع جو تھا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس خبیث کو اس نے کیسا پتہ لگایا اور کیا کہا اس نے کہ ان کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں، پہلے ان کے ایمان کو کمزور کرو، ان کے رشتہ قرآن سے کمزور کر دو، ان کے رشتے کو اپنے رسول سے کمزور کر دو، ان کے درمیان منکرین حدیث کو کھڑے کر دو، ان کے درمیان منکرین حدیث کو کیا کر دو. کہا جب یہ ہوگا تو خود بخود ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. جب ان کا ایمان کمزور ہوگا تو بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں آرام سے ان کے اوپر حکومت کریں اور اس کے علاوہ سوائے ان کو آپس میں لڑانے کے اور دوسرا کوئی مصرف ہمارے پاس باقی رہتا نہیں. تو اس طریقے سے عالم اسلام کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آج اگر نظر کی جائے تو دنیا میں جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. آج جتنا مال و دولت اور اسباب مسلمانوں کے پاس ہے آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں تھی. ٹیکنالوجی میں آج مسلمان جتنا آگے ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. سب ہے مسلمان کے پاس، لیکن کمی ہے. تو کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کا ضعف. اب سارے چیزوں پر غور کیا جاتا ہے مگر غور نہیں کیا جاتا ہے. کس پر غور نہیں کیا جاتا ہے؟ ایمان کے اوپر، کہ اس ایمان کو قوی اور مضبوط کرنے والے اسباب کیا ہے. ان اسباب کو اختیار کیے بغیر کبھی بھی مسلمان کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا.
اور اس کے لیے سب سے قریبی مثال یہ ہے افغانستان کے طالبان. افغانستان کے طالبان، ان کے پاس ایمان ہے. آج گزشتہ کل کا ان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے تقریباً 80% حصے پر ان کا قبضہ ہے. کتنے فیصد حصے پر؟ اور 2 دن پہلے بلکہ کل کی نیوز ہے کہ امریکہ کی 700 سے زیادہ لڑاکو گاڑیاں اور اس کا ہتھیار سب ان کے قبضے میں کیا ہو چکا ہے، آ چکا ہے. تو جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایمان کے بلبوتے پر انہوں نے ان کو زیر کیا. اب اگر اسی ایمان کے ساتھ ان اسباب کو لے کر بھی وہ آگے بڑھے تو اللہ کی ذات سے قوی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام ایک بار پھر اپنے عروج، اپنی عزت اور اپنی رفعت کو دیکھے اور مسلمان ایک بار پھر مغلوبیت کی زندگی سے نکل کر حاکمیت اور غالبیت کی زندگی میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے. تو یہ ہم لوگ خاص طور پر اسی لیے زیادہ توجہ انہی چیزوں پر دی جاتی ہے کہ، اور یہ ایمان اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ضرورت ہے یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنے والے اسباب کو اختیار کیا جائے، ایمان کو مضبوط کرنے والے، اور دوسرا ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جو اسباب دشمنان اسلام اختیار کر رہے ہیں اس سے واقفیت حاصل کی جائے. اس سے کیا حاصل کی جائے؟ واقفیت. کیونکہ اگر اس سے واقفیت نہیں حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو ہماری جو ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہے، یہ جنگ صرف حکومت اور سیاست کی نہیں، یہ جنگ ہے تہذیب اور تمدن کی جنگ. یہ جنگ کس کی ہے؟ تہذیب اور تمدن کی جنگ. ماضی اور حاضر ان دونوں کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے یہ پورا منظر اسی لیے پیش کیا کہ مقدمۃ الحدیث کے طور پر منکرین حدیث کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو روحانیت کے اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کو جان لے جو لوگ ہمارے ایمان پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ڈکیٹی ڈالتے ہیں. اپنے آپ کو کیا کہہ کر ڈکیٹی ڈالتے ہیں؟ مسلمان. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا میں مسلمان نہیں ہوں. تو منکرین حدیث کا میں آپ کے سامنے کا تذکرہ کر رہا تھا کہ منکرین حدیث یہ اس کو ہم نے 4 خانوں میں تقسیم کیا. تو اس میں سب سے پہلا طبقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ عصر حاضر میں آزمائشوں کا دور ہے. ہمارے زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں انکار حدیث کا فتنہ 2 طرح سے سامنے آیا. نمبر 1 منکرین حدیث کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے بغیر کسی اصول اور ضابطے کے محض سائنس، فلسفہ، عقل یا ہوا نفس کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کیا. ایک تو یہ طبقہ ہے، یہ سائنس سے مرعوب ہے. یہ اس طبقے نے ایسا سمجھا ہے کہ سائنس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. آگے چل کر یہ طبقہ ہوا نفس کا شکار ہوا، اس لیے کہ عصر حاضر کی جو سائنس ہے یہ الحاد کے رنگ میں رنگی ہوئی. تو جہاں پر آدمی سائنس کے ساتھ مربوط ہوتا ہے وہ اگر علمی اعتبار سے اور دینی اور روحانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا ہے تو الحادی افکار سے
ضرور بھی ضرور متاثر ہو جاتا ہے. اس گروہ کے سرخیل سر سید احمد خان. اس کے سرخیل کون ہے؟ سر سید احمد خان، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں. 1817 میں، یہ بیچ میں 1817 ہے، اس میں 117 جو لکھا ہے یہ 1817 میں ان کی پیدائش ہے. اور 1898 میں کیا کہنا چاہیے ان کو، سدھر جاتے ہیں یہ، جنہوں نے سائنسی نظریات اور حقائق کی تقلید میں بنیادی ایمانیات سے متعلق بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار کیا. اصل میں ہندوستان میں دو لوگوں کو استعمال کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، ایک ہندو اور ایک مسلمان. اور ان دونوں کو استعمال کیا گیا. مسلمان کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کو فکری اعتبار سے مغربیت کا غلام بنانے کے لیے، اور ہندو کو استعمال کیا گیا ہندوؤں کو اپنا تابعدار بنانے کے لیے. مسلمانوں میں سے جس شخصیت کا انتخاب کیا انہوں نے، وہ تھے سر سید احمد خان. اور ہندوؤں میں سے جس شخصیت کا انہوں نے اختیار کیا تھا وہ تھے راجا رام موہن رائے. بنارس کے تھے راجا رام موہن رائے. یہ دو لوگ ہیں. راجا رام موہن رائے اس نے ہندو یونیورسٹی قائم کی بنارس میں، اور سر سید نے مسلم یونیورسٹی قائم کی علی گڑھ میں. ان دونوں کو استعمال کیا گیا. یہ دونوں لوگ مانے جاتے ہیں ماڈرن. کیا مانے جاتے ہیں؟ ماڈرن. ماڈرنزم کی بنیاد ان کے ذریعے سے بر صغیر میں ڈالی گئی. مگر چونکہ اسلام اور مسلمان بہت مضبوط، علماء نے اس سلسلے میں ایک مضبوط قدم اٹھایا، تو الحمدللہ ایمانی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے آج پوری دنیا میں اگر مسلمان کہیں پر مضبوط ہے، وہ کہاں پر مضبوط ہے؟ بر صغیر میں. کہاں پر مضبوط ہے؟ بر صغیر میں. مگر چونکہ ہندوؤں کی تہذیب، ان کا مذہب، اس کے کوئی اصول، ضوابط، کوئی بنیادیں مضبوط نہیں تھی، لہذا یہ لوگ پوری تیزی کے ساتھ مغربیت سے کیا ہو گئے؟ متاثر ہو گئے. راجا رام موہن رائے کے پیچھے آنکھ بند کر کر پڑ گئے. اس کے بعد گرو گوالکر اور بہت سارے ان کے جتنے بھی احیاء ہندو تحریک، یہاں پر بھی جو ہندو مذہب کا احیاء اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت قومیت کے نام پر ہی ہے. قومیت ہندو. مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں ان کا کہ جس کی بنیاد پر وہ کھڑا کریں گے کسی کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جتنے بھی سنادید ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو ماڈرن ہیں. گرو گوالکر ہے، راجا رام موہن رائے ہے، اور اس کے علاوہ RSS، بجرنگ دل اور BJP، اس کی بنیاد ڈالنے والے، یہ سب کے سب ماڈرنزم سے متاثر ہیں. تو ان دونوں حضرات کے ذریعے سے عالم اسلام میں، اب عالم اسلام میں سر سید جو ہے اس کے سرخیل ہے کہ انہوں نے کیا کیا. علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم کی تو یہ ایسا کہتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی. لیکن آخری زندگی میں یہ خود کہتے تھے کہ کم وقت سائنس اور ٹیکنالوجی غالب آ گئی اور قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کا خود اعتراف کہ ہم نے بیلنس نہیں رکھا. اسی لیے سر سید کی تفسیر یہ تاویلات باطلہ کا پلندہ ہے.
سر سید کی معجزات کے منکر تھے، معجزے کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے نیم ملا خطر ایمان. تو سر سید ان کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر صفحے میں 10 گمراہی ہوگی، ہر صفحے میں 10 کم سے کم ہوگی، اس سے زیادہ ہو سکتی، کم نہیں. اس کی ایک مثال صرف آپ کو میں دے دوں، جیسے وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم سر سید علیہ علیہ کہ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھ جائیے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تمہیں وہیں پر 12 چشمے مل جائیں گے، 12 چشمے پھوٹے الٹا ہو جائیں گے، مل جائیں گے. کیوں ایسا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاوے کہ اے موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر ماریے اور 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، تو معجزہ ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ معجزہ. اور حضرت کو معجزہ ماننا نہیں تھا، ان کو معجزے کو. تو اب انہوں نے یہ کیا، حالانکہ ان کو اپنی نحو درست کر لینی تھی. نحو سب کمزور تھی حضرت کی، یا پھر تجاہل عارفانہ تھا. اس لیے کہ ضربہ کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں مارنا، اور ضربہ کا صلہ جب اعلی آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں ٹیک لگانا اور سہارا. اور قرآن نے یہاں پر کس کو استعمال کیا ہے؟ با کو استعمال. تو مارنے کے معنی میں ہوگا یا سہارا لینے کے معنی میں ہوگا؟ مارنے کے معنی. لہذا اصول عربیہ کے اعتبار سے سراسر غلط ترجمہ کیا انہوں نے، تعبیر باطل ہے. پھر حجر، حجر سے انہوں نے پہاڑ مراد لیا، بولے حجر کنایا ہے پہاڑ سے، جبل سے. جبکہ عربی زبان میں حجر بول کر کہیں پر بھی جبل کو کنایا لیا ہی نہیں جاتا ہے، اور جہاں عربوں نے نہیں لیا ہے تو آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ ان کی زبان ہے، ہماری اور آپ کی زبان نہیں ہے. فنفجرت، قرآن کہہ رہا ہے کہ چشمے پھوٹ اٹھیں گے. ایسا نہیں کہا قرآن کریم نے کہ چشمے پھوٹے ہوئے تیار وہاں پر موجود تھے. قرآن فا تعقیب مع الوصل کے لیے. تو اصولی اعتبار سے یہ تو ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ان کے ترجمے میں آپ کو کیا ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یتیمۃ البیان. اس کتاب میں آپ نے تفسیر کے باب میں بر صغیر میں جتنے لوگوں نے باطل ترجمانی کی ہے ان سب لوگوں کو آپ نے پکڑ کر جمع کیا ہے، جس میں سر سید کو بھی لیا ہے. یتیمۃ البیان فی علوم القرآن، اس کا غالباً اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اردو کا ترجمہ آپ کو مل بھی جائے گا. سر سید کے بعد عبداللہ چکڑالوی نام ہی ایسا ہے، اس کا اسم بامسمہ ہے حضرت. ان کی نسبت جیسی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، چکڑالوی یعنی چکر دینے والا. ان کے راستے پر چلے اور اہل القرآن کے نام سے ایک فرقے کی بنیاد رکھی، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد شدہ احکامات کی پیروی کو شرک فی الحاکمیت قرار دیا. کتنا بیوقوف انسان ہے. کیا کہتا ہے کہ حدیث کو ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا، یعنی حدیث کی حجیت اور اس پر عمل کرنے کو اللہ کے ساتھ شرک قرار دینا ہے. اب اس سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو، کہ اگر ہم حضور کی بات کے مقابلے میں یہاں آپ کی بات مانیں تو کیا یہ شرک فی الحاکمیت نہیں ہوگی؟ ایک
سمپل سا سوال کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بات کو ماننا اللہ کی حاکمیت میں کیا ہے؟ شرک ہے، تو رسول خدا کو چھوڑ کر اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کو شرک فی الحاکمیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو اس کا دادا کہیں گے. سیدھی سی بات ہے، سراسر بے بنیاد. لیکن انسان جب شرارت پر اترتا ہے تو ایسے ہی گل کھلاتا ہے. اس کے بعد نیاز فتح پوری، یہ دوسری شخصیت سامنے آتی ہے، نے عبداللہ چکرالوی کے افکار کو آگے بڑھایا. منکرین حدیث میں ان کی امتیاز شان یہ ہے کہ یہ احادیث مبارکہ کے صحیح انکار کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی کلام اللہ کے بجائے انسانی کلام سمجھتا ہے. یعنی شیطنت، خباثت، شرارت میں ایک سے بڑھ کر ایک اس کو بولیں گے. ایک نے حق یعنی اتباع رسول کو اور احادیث کی اتباع کو شرک بالحکمیت کہا تو دوسرا اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ کم بولا آپ نے، ذرا اور آگے بڑھے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن یہ کلام اللہ نہیں ہے. قرآن یہ کیا ہے؟ کلام اللہ نہیں. تو پھر کہا کیا ہے قرآن؟ کہا کہ جیسے حدیث حضور پر اس کے معنی کا القاء ہوتا تھا اور حضور اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتے تھے، کہا قرآن بھی ایسا ہی ہے. قرآن بھی کیا ہے؟ جبکہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. لیکن بہرحال جب انسان شرارت پر اترتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. اس دور کے ایک اور صاحب عنایت اللہ مشرقی، مغربی بول دینا چاہیے تھا اس کو، تو عنایت اللہ مشرقی کا شمار بھی منکرین حدیث میں ہوتا ہے. یہ بھی حدیث نبوی اور امت مسلمہ کے فقہی ذخیرے کی انتہائی شد و مت سے انکاری تھے. اس نے قرآن کو چھوڑا، پہلے نے حدیث کو چھوڑا، دوسرے نے قرآن کو بھی ساتھ میں چھوڑا، اور تیسرا آیا اس نے فقہ کو بھی چھوڑوا دیا. کہا فقہ پہ بھی کوئی کام نہیں. یہ عنایت اللہ مشرقی جو ہے، ان کی کتابیں ابھی بہت بہترین انداز میں پھر دوبارہ شائع ہو رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے مالیگاؤں میں ایک کتاب میلہ لگا تھا، معہد الکتب، اردو زبان کی کتابوں کا میلہ تھا. اس میلے میں میں گیا تھا تو اس میلے میں نے دیکھا کہ ایک سٹال لگا ہوا ہے، وہاں پر عنایت اللہ مشرقی کی کتابیں مل رہی تھیں. میں نے کہا ذرا جا کر دیکھیں. جا کر دیکھا تو بہترین کاغذ، بہترین جلد کے ساتھ شائع ہوئی تھی. تو میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے آپ؟ اس کی قیمت پوچھا تو بہت سستی ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ اتنی اچھی کتاب یہ تو مہنگی ہونی چاہیے، بہت سستی بیچ رہے ہیں آپ. تو کہا کہ امت کی خدمت کے لیے. کیا بولتے ہیں امت کی؟ تو میں نے کہا کہ یار یہ ایسی خدمت کی ضرورت نہیں امت کو، یہ گمراہی کا پرندہ ہے. میں نے کہا ضرور بھی ضرور تم کو پیچھے سے کہیں سے سپورٹ مل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. اتنی مہنگی، اتنی اچھی شاندار کتاب کو اتنی سستی آپ بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے آپ کا کسی باطل طاقت سے مالی تعاون آپ کا ضرور ہو رہا ہے. تو آج بھی ان لوگوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس زمانے کے منکرین حدیث میں ایک نمایاں نام اسلم جیراج پوری کا بھی ہے. اسلم جیراج پوری، یہ صاحب حدیث کو ایک تاریخ سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں دیتے. کہا حدیث کیا ہے؟ کہا جیسے تاریخ ہے ویسے ہی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی حیثیت نہیں. اسلم جیراج پوری، اس کو بہت بڑا مورخ مانتے ہیں. یہ کون؟ منکرین حدیث.
تو منکرین حدیث کے سب سے بڑے مورخ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس نے 3 یا 4 جلدوں میں اردو میں تاریخ ملت اسلامیہ بھی لکھی ہے، جس میں سراسر گمراہ چیزیں جمع کر رکھی ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے وہ بھی. اسلم جیراج پوری کے معروف تلامذہ میں مشہور منکر حدیث غلام محمد پرویز کا شمار ہوتا ہے. صریح انکار حدیث کے فتنے کو ایک تحریک کی شکل دینے میں غلام احمد پرویز، یہ 1985 میں مرا ہے، کا بڑا عمل دخل شامل ہے. انتقال ہو ایسا تھوڑی بولیں گے. مسٹر پرویز نے احادیث نبویہ، یہ حضرت والا ابھی بھی ان کے ماننے والے پورے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہیں اور ان کے اقتباسات کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں. ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے بھی مجھے کسی نے بھیجا ان کی ایک کلپ موبائل پر، کہا کہ دیکھو مولانا یہ آدمی ہے کتنا اچھا بولتا ہے. مجھے پتا نہیں تھا، میں نے اس سے پہلے اس کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی، تو میں نے سنا، سنتے میں تو سمجھ گیا کہ ہے تو یہ منکر حدیث. پھر اس کے بعد میں نے اس کو تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ غلام محمد پرویز کی تھی. پھر میں نے ہمارے اس ساتھی سے کہا کہ ایسے اٹھا پٹک کچھ بھی مت دیکھا تھا، نہیں تو یہ خود تو گمراہ ہوا ہے، تو بھی ساتھ میں جائے گا، جہنم میں جا کے بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ. اس لیے سیدھا سیدھا اگر کوئی چیز ایسی آئے تو ذرا پوچھ لیا کرو کسی کو. تو بڑے بڑے اکاؤنٹ بنا کر ان کو بہت بڑا مفسر کہہ کر، اور نہ حضرت کی داڑھی ہے نہ کچھ، اتنی بڑی مونچھ ہے، داڑھی واڑی کچھ نہیں، صفن صفا. مسٹر پرویز نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی سازش قرار دیا اور قرآن کریم کی شرح کے لیے مرکز ملت کا تصور پیش کیا. مرکز ملت، قرآن کریم کی اصطلاح کوئی سمجھ لے وے اور احادیث کی اصطلاحات کوئی امت سمجھ لے وے تو غنیمت ہے. ابھی یہ نئی نئی اصطلاح کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ نیا بتانا چاہیے نا. کوئی نیا کچھ لائیں گے، نیا کچھ بتائیں گے تو لوگ ان کی طرف راغب ہوں گے. تو اس نے مرکز ملت کا تصور پیش کیا، جس کے مطابق ہر دور میں قرآن کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے بجائے اس دور کے حکمراں کی تشریح قابل تقلید ہوگی. سب گئے بالکل، حضرت نے آ کر تو بلڈوزر ہی چلا دیا. تو یہ کیا کہتے تھے کہ بھئی حدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کیوں کی جائے؟ تو کہا کیسے تفسیر کریں گے؟ کہا موجودہ زمانے کے حکمران کے ذریعے سے. ایک کا بھی تھوڑا بھی صحیح نہیں تھا، عقیدہ تو صحیح ہونا بہت دور کی بات. اور قرآن کی تفسیر کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی رائے کو کیا کیا جائے گا؟ اختیار کیا جائے گا. دوسرا طبقہ، منکرین حدیث کا ایک دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ کھلم کھلا تو احادیث کا انکار نہیں کرتا تھا، لیکن عقل عام، نظم قرآن، تقلید شخصی کے پس منظر میں درایات اور اس کے نام نہاد اصولوں کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے. یہ بھی بڑا اہم ہے. یعنی یہ کچھ لوگ کیا ہے کہ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی مگر عقل اس کو نہیں مانتی ہے. عقل نہیں مانتی ہے تو بالکل معتزلہ کے انداز میں اس حدیث کو انکار کر دیتے. کہا کیوں نہیں؟ کیوں بھائی؟ عقل نہیں مانتی. کبھی کہتے ہیں نظم قرآن کے خلاف ہے. حمید الدین فراہی، ان کے اوپر نظم قرآن کا جیم سوار تھا. اور تقلید شخصی کے پس منظر میں کہا کہ نہیں، یہ اس طریقے سے قرآن کریم کی حدیث سے تفسیر کریں گے تو لوگ تقلید شخصی کا شکار ہو جائیں گے. کہا مقلد نہیں بننے کا، اور خود مقلد ہوتے ہیں مستشرقین کے، اس کا کچھ نہیں، اور ساری دنیا کو عدم تقلید کی دعوت دیتے ہیں. اور اس کے نام نہاد اصولوں کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے. بعض علماء نے اس کو انکار حدیث کے بجائے استخفاف حدیث کے فتنے کا نام دیا ہے. یہ سیدھا سیدھا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن گھما پھرا کے انکار کرتے ہیں. تو کہا اس کو کہیں گے استخفاف حدیث، یعنی حدیث کو ہلکا لینا.
استخفاف حدیث کے فتنے کا نام دیا، کیونکہ اس طبقے کا اصل مقصود انکار حدیث نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ احادیث کے رد و قبول میں خطا کے مرتکب ہوئے، لیکن یہ خطا ایسی تھی کہ جس کا نتیجہ بہت سے متفق علیہ احادیث صحیحہ کے انکار کی صورت میں سامنے آیا، جس کی وجہ سے علماء نے اس طبقے کو متجددین کا بھی اچھا خاصا تعاقب کیا۔ یہ متجددین جدت پسند قسم کے لوگ، اس طبقے کے لوگوں نے درایت کے نام سے احادیث کے رد و قبول کے ایسے اصول متعارف کروائے جو کہ خبر کے جانچ پرکھ کے شرعی اصولوں کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ سلف کے متفقہ اصول احادیث کے بھی برعکس ہیں۔ یعنی یہ کیا کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے حدیث کتنی بھی صحیح ہو لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہذا اس بنا پر انہوں نے اپنے طور پر اصول بنا لیے اور کہا کہ ہمارے درایتی اصول کے کیا ہے، یہ خلاف ہے، یہ کہہ کر انہوں نے احادیث کا انکار۔ اس گروہ کے سرخیل شبلی نعمانی ہیں، جنہوں نے سیرت النعمان نامی اپنی کتاب میں احادیث کے سند صحیح ہونے کے باوجود اس کے متن کے مردود ہونے کے چند درایتی اصول پیش کیے۔ یہ سر سید کی صحبت کا اثر تھا حضرت کے اوپر۔ شبلی نعمانی تھے بڑے فاضل آدمی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آدمی اچھے تھے مگر صحبت اچھی نہیں تھی۔ سر سید کے خاص دوست تھے، ایک زمانے تک سر سید کے ساتھ علی گڑھ میں مقیم رہے، لہذا سر سید کی نیچریت نے ان پر اثر کیا اور یہ انکار حدیث کے مرتکب تو نہیں ہوئے لیکن استخفاف حدیث کے مرتکب ہوئے۔ شبلی کے بعد ان کے شاگرد حمید الدین فراہی نے مقدمہ نظام القرآن میں نظم قرآن کے خلاف مروی ہر خبر واحد کو رد کرنے کے اصول پیش کیے، چاہے وہ روایت سند کے اعتبار سے متفق علیہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حمید الدین فراہی، یہ صاحب بھی بہت بھاری، یہ شبلی کے شاگردوں میں سے تھے اور انہوں نے بھی نظم قرآن عربیت، اپنے آپ کو یہ عربیت کا بہت بڑا امام تسلیم کرتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کو عربیت کا بہت بڑا امام مانتے ہیں، اور یہ حضرت مفسرین کو بھی کہیں کا نہیں گنتے، فقہا کو بھی نہیں گنتے، نحوی صرفی اور ادبا کو بھی نہیں گنتے۔ پتہ نہیں عربی انہوں نے کہاں سے سیکھی، ہمارے نحویوں نے نحو و صرف کے اصول و ضوابط نہ بنائے ہوتے تو تیرا بابا آ کر تیرے کو عربی سکھانے والا تھا۔ ہماری بلی ہمیں کو میاؤں جیسا ہو گیا کہ سیکھا ان کی کتابوں سے اور بعد میں انہی کی مخالفت پر اتر آئے۔ فراہی صاحب کے شاگرد امین احسن اصلاحی صاحب ابھی گزرے، تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے، زیادہ نہیں، صرف 15 جلدوں میں۔ اپنی کتاب مبادئ تدبر حدیث میں سند کے صحیح ثابت ہونے کے باوجود احادیث کے متون کی جانچ پرکھ کے 5 بنیادی اصول اور 6 کسوٹیاں بیان کر دی۔ اس طرح مولانا اصلاحی صاحب کی ذات میں فتنہ درایت ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک، پہلے انکار حدیث اور یہ استخفاف حدیث میں ہی ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مولانا اصلاحی کے بعد ان کے شاگرد جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنی کتاب میزان میں مبادئ تدبر حدیث سے کے عنوان سے ان احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی انکار سے فتنہ شروع ہوتا ہے واپس انکار پر جا کر رکتا ہے۔